بخاری مسلم میں موجود ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بیعت لیتے وقت کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، یعنی وہ بیعت زبانی ہوتی تھی، ہاتھ لگا کے نہیں ہوتی تھی، جس طرح آج کل آپ کو پتہ ہے کئی پیر ہیں وہ تو مطلب عورتوں کے پورے جسم پہ بھی ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو یعنی انہوں نے ایک معرفت کا نام دیا ہوا ہے۔ اور آج کل کے پیروں کو دیکھ لیں، وہ ہاتھ کیا کہاں کہاں تک ہاتھ لگاتے ہیں، پھر ویڈیوز چڑھتی ہیں، اور پھر جو ان کے جھوٹے یعنی ڈیفینڈر ہیں وہ کہتے ہیں نہیں تو جعلی پیر ہوتے ہیں، اصلی کدھر ہوتے ہیں؟ یہ پورا سسٹم ہی جعلی ہے، اصلی ہے جعلی والی تو بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ اسلام میں یہ والے معاملات ہے ہی نہیں جو یہ لوگ لے کے چل رہے ہیں۔ یہ تو خلیفہ وقت کی بیعت تھی جس کے اوپر اجتہاد کر کے انہوں نے یہ والا بیعت والا معاملہ شروع کیا، اور پھر اس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گئے۔ البتہ اگر قرآن و سنت کے دائرے کے اندر کوئی ایک بیعت والا معاملہ کرے اور جس میں بزرگ پرستی نہ سکھائی جائے، کتاب و سنت کی تعلیمات، ایک اسٹوڈنٹ اور استاد کا جو شاگرد اور استاد کا رشتہ ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ پھر جو ہے وہ غیر مشروط بیعت نہیں ہوگی، مشروط بیعت ہوگی۔ غیر مشروط صرف ایک شخص کی بیعت ہو سکتی ہے، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کو وحی کی تائید حاصل ہے۔ یا ایھا النبی، اب وہ آ رہے ہیں بیعت کے الفاظ، 6 یعنی عہد لیتے تھے نبی علیہ السلام عورتوں سے جب بیعت کرتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس آ جائیں مومنہ عورتیں، یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، اور جب آپ ان کی بیعت لیں، اور میں نے بتایا بخاری مسلم میں اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ ہاتھ لگائے بغیر عہد و پیما ہوتا تھا زبان کے ذریعے، یعنی نبی علیہ السلام الفاظ بولتے تھے اور وہ عورتیں ان الفاظ کو ریپیٹ کیا کرتی تھی۔ تو جب وہ آپ سے بیعت کریں، اب یہ پکڑ کے صوفیوں نے اپنی بیعت بنا لی ہے، صوفیاء یہ بیعت کرواتے ہیں، پہلے الفاظ ہیں کہ شرک نہیں کریں گے، وہ تو کہتے شرک ختم ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے یہ تو بیعت کرواتے ہیں کہ ہم ہر شرک کریں گے اور اسے توحید سمجھیں گے، اور ہمیں جب کوئی سمجھائے گا تو ہم کہیں گے نہیں یہ تو شرک تو ختم ہو چکا ہے۔ کہانیاں کرائی ہوئی ہیں۔ بیعت جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے لی ہوئی ہے، تو کیا ان الفاظ میں یہ بیعت لیتے ہیں اپنے مریدوں سے؟ وہ تو کہتے ہیں ہم آپ کو فلاں سلسلے میں فلاں بزرگ کے ہاتھ پہ کرواتے ہیں، اور وہ توبہ کرا رہے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے گناہوں کے اوپر۔ سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے، اس سے توبہ کروائیں۔ اور یہ ایمان والی عورتوں سے بیعت لی جا رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ کافر مسلمان ہو رہی ہیں، اس میں الفاظ ہیں مومنات عورتیں جب آئیں، تو مومن سے بھی یہ عہد لینا ہے کہ شرک نہیں کرنا۔ ویسے تو ہم روزانہ ہی عہد کرتے ہیں، ہم نماز میں نہیں پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر فرض نماز کی ہر رکعت میں ہم نہیں پڑھتے سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ اللہ سے عہد ہی کر رہے ہوتے ہیں نا۔ یہ تو نہیں کہہ رہے ہوتے کہ اللہ نماز میں تو تیری مدد مانگتے ہیں، باہر نکل کے مولا علی سے بھی مانگیں گے، بابوں سے بھی مانگیں گے، بزرگوں سے بھی مانگیں گے، پیغمبروں سے بھی مانگیں گے، فرشتوں سے بھی مانگیں گے، کیونکہ وہ تیری عطا سے دیتے ہیں۔ یہ تو کوئی نہیں لکھا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آپ دیکھیں پہلا کیا عہد ہے، علی ای اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقن، اور نہ چوری کریں گی، ولا یزنین، اور نہ بدکاری کریں گی، زنا سے بھی بچیں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور ہم جھوٹا الزام نہیں لگائیں گی کسی بھی عورت کے اوپر یا کسی بھی مرد کے اوپر جو ہمارے ہاتھوں اور پاؤں نے یعنی گھڑ لیا ہو۔ یعنی اس زمانے میں بھی کسی عورت کو بدنام کرنے کے لیے لوگ تہمت لگا دیتے تھے، اور خصوصاً عورتوں میں تو یہ بہت ساری عادت ہوتی ہے نا اس طرح کی تہمتیں لگانے کی، ان کی زبان جو بڑی لمبی ہوتی ہے، تو اس لیے اسپیشل ان کی زبان کے معاملے میں ولا یعصینک فی معروف۔ اور چھٹی چیز کیا ہے کہ ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی فی معروف، نیک کاموں میں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے تو ہمیشہ نیک کام ہی بتانے ہیں، اس کے باوجود دیکھیں یہ معروف کتنی بڑی چیز ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدنا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے۔ یعنی اگر اللہ کی نافرمانی میں کوئی آپ کو اطاعت پر مجبور کرے گا نا تو پھر آپ اس کی اطاعت نہیں کریں گے۔